کیونکہ دعا کی قبولیت میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص حکمت کے تحت یہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کب کیا چیز عطا کی جانی چاہیے۔ تو آئیے ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگتے کیسے ہیں، دعا کا ادب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی کمزور اور عاجز انسان کے الفاظ اس کے عظیم رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہونے چاہیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو دعا مانگتے وقت پوری توجہ اور پورے خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ دعا مانگنے کے ادب میں سب سے پہلا ادب، سلیقہ اور کرینہ یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ اپنے رب سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ کہ اس کا رب اس کی دعا ضرور سنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس سے دعا کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ سب کو دینے والا دراصل وہی ہے۔ انبیاء ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا بزرگان دین ہوں، سب کے سب اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک ہر موقع پر اپنے رب کو پکارا کرتے تھے، اور وہ تمام دعائیں احادیث کی کتابوں میں ہمیں صحیح سند کے ساتھ ملتی ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بستر سے اٹھتے وقت اپنے رب کو پکارتے، پھر نماز میں کون کون سی دعائیں مانگتے، پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، یہاں تک کہ اگر چھینک آئے تو اس وقت کیا پڑھا جائے، اور اسی طرح رات کو سوتے وقت، اور بے شمار مواقع کی دعائیں، اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ہی خوبصورت انداز میں مختلف کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، جس سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ اور ادب پتہ چلتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اور کس طرح اللہ کے محبوب نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار اپنے رب کے حضور کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر دعا مانگنے کے ادب میں ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ انسان توجہ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یعنی انسان جب مانگے تو واقعی اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اور پھر تضرع اور عاجزی کے ساتھ بار بار اصرار کر کے مانگے، یہ نہ کہے کہ اے رب تو چاہے تو دے دے اور تو نہیں چاہتا تو نہ دے، نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے، اور اس بات کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ رب دعا سنتا ہے، کیونکہ وہ دیتا ہے۔ رب نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اور اس کو دینے کے لیے کسی سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا، کسی کا اس پر زور نہیں۔ اس لیے انسان جب اس سے مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ اس کو دینے میں پورا اختیار ہے، اور وہ میری دعا بھی ضرور سنے گا۔ پھر اسی طرح انسان اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرے، مانگتے وقت انسان اپنے اندر کو بالکل تکبر سے خالی کر لے، اور یہ سمجھے کہ میں ایک انتہائی حقیر چیز ہوں، اور میرا رب عظیم خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور میں اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، جو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، اور اس کو دینے سے محبت ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اور دعا کرنے والے سے محبت رکھتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے رب کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ گریہ وزاری بھی ہونی چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور آہوزاری کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔
اور پھر اس قدر عاجزی و زاری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے سے آ کر آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اب بہت کافی ہو چکا، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا میں تکرار کرے، یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگے، دو بار مانگے اور اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا تو سنی نہیں جاتی، اس لیے دعا مانگنے کا فائدہ نہیں۔ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام مسلسل دعائیں مانگتے رہے، اصرار کے ساتھ مانگتے رہے۔ اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ یا رب اس شخص کو دوزخ سے پناہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان مانگنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، مالک کائنات، سارے خزانوں کا مالک۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کبھی وہ انسان کو فوراً مل جاتا ہے جو انسان اپنے لیے طلب کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے اس دعا کے اجر کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کو اپنی دعاؤں کے صلے میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے۔ تو جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو، اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو۔ یعنی یہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بعض اوقات اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے۔ پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ پھر اسی طرح دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جامع الفاظ کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ دعا مانگے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے الفاظ جامع ہو سکتے ہیں، کمپریہنسو، کہ کم الفاظ میں زیادہ بڑی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں مسنون دعاؤں کو یاد کرنے اور ان کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا کی گئی تھی ان میں سے ایک چیز جوامع الکلم تھی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بڑا مضمون۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں انسان نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کیا ہو تو مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں انسان اپنے رب کے سامنے اس نیک عمل کا ذکر کر کے
اس کے وسیلے سے دعا کرے. جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی. بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تو اتنے میں ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے دروازے کے آگے آ گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا اور اس طرح وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے. تو اس وقت ان تینوں نے آپس میں یہی سوچا کہ ہم اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو خالصتاً ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا. تو بہرحال تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا جس کی بدولت ان کی دعا قبول ہو گئی اور غار کے پتھر ہٹ گیا جو کہ بظاہر ناممکنات میں سے تھا، اور اس طرح وہ لوگ وہاں سے نکل آئے، ادروائز ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے، یعنی ان کے وسیلے سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام مختلف دعاؤں کے آخر میں بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے. جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں، یا پھر یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے.